EFT نے کہا یہ کوئی انک خریدنی ہے، پیپر خریدنا ہے، یہ کرنا ہے، اپنی اندرونی ادائیگیاں بھی نہیں یہ کر سکتے اپنی بیرونی ادائیگیاں جو امپورٹ بل ہوتا ہے جو باہر آپ کی اپلیکیشن، تو ان کو ڈیفینیٹلی جو ہے وہ پھر اپنے آپ کو ڈیفالٹر ڈکلیئر کرنا پڑے گا. تو یہ ایک بہت بڑی میں سمجھتا ہوں ہمارا ایک بطور قوم ہمارا اس میں جناب وہ ہے، وہ کیا کہتے ہیں کہ ہم کیوں اس جگہ پہ، وہ دیکھیں نا وہ کہتا ہے نا کہ یہ داغ داغ اجالا یہ شب گزیدہ سحر، یعنی کہ یہ جو اجالا بھی ہے یہ تھوڑا اس میں داغ داغ ہے، یہ شب گزیدہ سحر، وہ انتظار جس کا تھا یہ وہ سحر تو نہیں، یعنی کہ جو آزادی ہمارے بزرگوں نے لی تھی خدا کے بندوں، یہ وہ تو ہماری آزادی نہیں ہے. یہ جو مافیا نے ہمیں جس طریقے سے یہ جکڑ رکھا ہے، ہمارا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم اسی سحر، جس سحر کی امید لے کے ہمارے آباء و اجداد چلے اور لاکھوں کی تعداد میں ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں ہمارے بزرگوں نے جو قربانیاں دیں، اپنی عزتیں ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں نے نیلام کروائیں اس سرزمین کے لیے، اس وطن کے لیے، اس سحر کی امید کی تلاش کے لیے. تو وہ سحر کی امید کے اوپر یہ انہوں نے جو ہے اس اجالے کے اوپر اس مافیا کا قبضہ ہے. تو یہ صرف اس مافیا سے آزادی کی ایک تحریک ہے، سمجھ لیں دوسرے الفاظ میں ہمارے اپنے حقوق کو جو ہے وہ ڈیفینڈ کرنے کی یہ جو ہے. جی BFT بھائی اوور ٹو یو، یا ابو حمدان بھائی سر. جی میں چاہوں گا ہمیں مزمل بھائی، عابد بھائی، آپ یا محمود بھائی، آپ میں سے کوئی جو ہے جتنے بھی ہمارے بھائی بیٹھے ہوئے ان کو آج کی جو ٹوٹل اپڈیٹس ہو اگر کوئی سنا دے. جی سر ایک سوال پوچھنا چاہوں گا اسی بھائی سے. جی جی اوسی بھائی، آپ نے کہا وکیلوں نے چھڑوا دیا ہے اپنا ختیجہ شاہ کو، تو وہ کون سے وکیل ہیں سر؟ وہ باقیوں کو بھی ان کا بتا دیں، باقی بھی ہماری بہنیں ساری قید ہیں، وہ باہر نکلتی ہیں پھر ان کو پکڑ لیا جاتا ہے، ان کے بھی وہی سیم ہمارے باقیوں کو تو لگتا ہے بڑے نالائق کوئی وکیل ہیں. پھر تمور میں بڑی دیر سے انتظار کر رہا تھا کہ تمور بول کیوں نہیں رہا. اب بولا بھی سالڈ پوائنٹ نکالا ہے بھائی نے. تیمور جب جی بولتا ہے تو دنیا سنتی ہے بھائی. نہیں اصل میں پتہ کیا، تمور سے میں پہلے یہ سوال پوچھ چکا تھا، تمور نے کچھ اور کہا ہے تو آپ کو وہ صحیح پوچھ رہا ہے. جی سر. جی تیمور ماشاءاللہ جی، بڑا پرٹیننٹ کوسچن ہے تیمور بھائی، زبردست سوال ہے آپ کا. یعنی دوسرے الفاظ میں آپ کا مطلب ہے کہ یہ وکیلوں کی کاوش نہیں ہے، تو بلکہ میرا خیال ہے دیکھیں کچھ بیسکلی بیک ڈور چیزیں ہوتی ہیں. یہ آپ دیکھیں یہ سور، یہ جو فوجی سور ہیں یہ کس قدر، آپ نے تو کتا ہلکا سنا ہوگا نا کہ جب پاگل ہو جاتا ہے، آپ کا جو کتا ہوتا ہے پاگل ہو جاتا ہے، جو کسی کو کاٹ لے تو پھر اس کو ٹیکے لگتے ہیں، آپ نے سنا ہو. تو آپ نے کبھی یہ نہیں سنا کہ جب سور پاگل ہوتا ہے تو وہ کیسا ہوتا ہے؟ سور جب پاگل ہوتا ہے تو ویسا ہوتا ہے جس طرح اس وقت یہ آپ کی فوجی کی عادت ہے. یہ جو گھرانہ ہے نا یہ ختیجہ شاہ کا، یہ تو خود یعنی جسے کہتے ہیں نا ملٹری ایلیٹ ہے نا، آپ کے پاکستان کی ملٹری ایلیٹ کی یہ بچی ہے، ٹھیک ہے. یعنی کہ اگر ملٹری ایلیٹ کی بچی نے بھی حق کے ساتھ کھڑی ہوگی تو یہ سور جو ہیں اس کو بھی چیرنے پھاڑنے کے لیے تیار ہو گیا. آپ یاد رکھیں ہماری مائیں بہنوں تو پھر سیکنڈ یا تھرڈ اس ڈگری میں آتی ہیں نا. تو ایک تو بات یہ ہے، تو دوسرا ان کا وکیلوں کے ساتھ ہو سکتا ہے یہ تھوڑی بہت بیک ڈور ان کی اپنی بھی کچھ ڈپلومیسی ہو تھوڑی بہت، جو مجھے نہیں پتا، آئی ڈونٹ نو. لیکن جہاں تک یو ایس لابنگ کی بات ہے وہ ڈیفینیٹلی آئی نو کہ وہ یو ایس لابنگ نہیں ہوئی اس کے پیچھے، کیونکہ اس کی وجہ یہ تھی کیونکہ ہماری یو ایس کی آپ دیکھیں نا یہاں جو ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس ہے آپ کا امریکی، ٹھیک ہے جی، وہ اپنے مفاد کے لیے تو لاکھوں کروڑوں بندے مروا دیتا. خدیجہ شاہ کیا ہے؟ تو آج انہی کی تو بیٹ لگا کے یہ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ، افغانستان کے اندر جنگ کریں گے، ادھر سینٹرل ایشیا میں جنگ لے کے جائیں گے، چائنا میں جنگ لے کے جائیں گے، اپنا اسلحہ بیچیں گے، دکان ہماری چلے گی. امریکی تو اسی چکر میں ان کو یہ گولی دے رکھی ہے نا انہوں نے اصل میں، اسی لیے تو سارے انسانی حقوق کے اوپر وہ خاموش ہیں. یہاں کتنی دفعہ کوشش ہوئی ہے، یو ایس آپ پوچھیں نا، یہاں ہمارا جو چیپٹر ہے یو ایس کا پی ٹی اے والوں کا، ان سے آپ پوچھیں کتنی دفعہ ہم نے قرارداد یہاں پہ سینٹ میں لے کے جانے کی کوشش کی ہے، کتنی دفعہ اور کی ہے، وہ نہیں آگے جانے دیتے. تو یہ اس طریقے سے نہیں ہے. باقی بیک ڈور ہو سکتا ہے ان کا کوئی چینل ہو which I am not aware of. جی over to you sir. نہیں تو سر میں کہہ رہا ہوں کہ جب آپ کا عاصم منیر کا دورہ کر کے واپس آتا ہے اور اس کے بعد کچھ دن بعد ہی خدیجہ شاہ کو چھوٹ جانا، اس میں آپ کو کوئی کنیکشن نظر نہیں آتا سر کہ وہاں، اور الیکشن بھی آج ان کا ہوا ہے کہ الیکشن ہم کروائیں ان کو دیں گے، یہ کون سی ہے اپنا
الیکشن کمیشن کو ہم بندے پرووائڈ کریں گے، الیکشن کروائیں گے، تو کیا آپ کو کچھ اس کا کچھ سائنس سگنل سمجھ نہیں آ رہے کہ اس میں؟ سر اس میں سگنل تھوڑے سے صرف اتنے کی سمجھ آ رہے ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ نا میشیگن کی جو ہے ڈسٹرکٹ کورٹ جو سپریم کورٹ جسے کہتے ہیں، ریاستی جو کورٹ ہے ان کی، اس نے ایک پٹیشن آئی تھی یہ کہ ٹرمپ کو پرائمری، یہ کل کی نیوز تھی، ٹرمپ کو پرائمری سے نہ دور رکھا جائے، تو وہ ان کی ریجیکٹ ہوگی، یعنی اب وہ پرائمری میں جائے گا، یعنی پرائمری الیکشن جو ہو رہے ہیں ریپبلکن کے، اس کا کینڈیڈیٹ اب یہ ٹرمپ، تو ٹرمپ کے آنے سے ظاہر ہے تھوڑا سے اس طریقے سے جو ہو سکتا ہے، جو یہ کنزرویٹیوز ہیں آپ کے ڈیموکریٹس ہیں، ان کو ہو سکتا ہے کہ ایز جسے کہتے ہیں کمپین ٹول وہ استعمال کرے پاکستان، کیس آف پاکستان کو، یہ تھوڑی سی ان کو شاید ہے۔ باقی مجھے یہاں کی پریس کو ہم دیکھتے ہیں، ہم ہر چیز یہاں تھوڑی سی نظر رکھتے ہیں، مجھے تو کوئی اور موومنٹ نظر نہیں آ رہی، آپ کے علم میں کوئی بات ہے تو بتائیں آپ۔ نہیں تھینک یو سر، آپ نے جو کہا، تو باقی اس کو فالو کرنا پڑے گا، تو دیکھتے ہیں کیا آگے بنتا ہے۔ تھینک یو۔ ہاں جی، السلام علیکم سر جی۔ نظر ساری بھائی خاموشی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ۔ وعلیکم السلام نظر بھائی، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے جی شکر الحمدللہ رب العالمین، کرم اللہ پاک کا، دعائیں بھائیوں کی، آپ سنائیں کس ٹاپک پہ چل رہی ہے، کی گفتگو چل رہی آ رہی ہے؟ ختیجہ شاہ کو چھوڑ دیا گیا سر، اور اس کے اوپر بحث ہو رہی تھی کہ یہ کمپنی پریشر میں آ گئی ہے یا کہ وکیلوں کا کام ہے۔ اور یار کوئی خدا دے بندے کوئی چنگی شے آ گئی تو شکر الحمدللہ پڑھ جو، نہ روڑے جو کو چنگی ہے کہ ماڑی ہے۔ خدیجہ شاہ کی جو سٹوری ہے نا، یہ بڑی دردناک سٹوری ہے ساری۔ وہ جو بات ابھی اوسی کر رہے تھے نا کہ انہوں نے تن کے رکھا ہوا اس لیے کہ بتانے کے لیے جو ہمارے مفادات آئیں گے تو ہم ہر کسی کو رگڑیں گے۔ تو ختیجہ شاہ کا جو ایشو تھا نا، باقیوں کا تو جو تھا وہ لال، لیکن ختیجہ شاہ کا جو پرٹیکولر ایشو تھا نا، یہ ہائی لیول پہ اس کو انہوں نے کہا تن کے رکھو۔ یہ ہائی لیول پہ بات ہوئی تھی، ڈائریکٹ لیول پہ۔ آپ ہائی لیول سے مراد کہہ لیں کہ ندیم انجم اور آصم منیر لیول پہ یہ بات ہوئی کہ ان کو نہیں چھوڑنا، ورنہ سر جو ان کی جو خدمات ہیں، جو وہ فیملی ہے، جس طرح کے وہ لوگ ہیں، آپ کو پتہ پاکستان کس قسم کا ملک ہے۔ یہ وہ خاتون ہے جس نے کبھی اتتی وہاں نہیں لگی ہونی جنہوں کبھی، آپ یوں کہہ لیں، تو ان کو بھی انہوں نے کہا کہ ان کو نہیں چھوڑنا، نہیں ان کو۔ تو یو ایس کے پریشر کا تو مجھے پتہ نہیں، لیکن انگلینڈ سے رائل فیملی کی طرف سے میں نے سنا ہے کہ کچھ کرنے کی کوشش کی گئی تھی، جس پہ رائل فیملی کو، جو مجھے اڑتی خبریں ہیں، ڈائریکٹ تو نہیں ہیں، رائل فیملی کو کہا گیا تھا کہ پلیز اسٹے آؤٹ آف اٹ، کیونکہ جو کیٹ کی وائف ہے اس کا کوئی ڈریس بھی سنا انہوں نے بنایا تھا، اس قسم کی باتیں بھی سننے کو آتی رہی ہیں۔ لیکن ایک چیز کنفرم ہے، وہ کنفرم یہ ہے کہ یہ ہائی لیول پہ ان کو سزائیں دی گئی تھی، ختیجہ شاہ کو خاص طور پہ، نہ وہ پی ٹی آئی کی ممبر تھی، نہ اسی کو بات تھی۔ اور یہ بات بھی ٹھیک ہے کہ وکیلوں کا تو اتنا شاید کمال نہیں ہوگا، بیہائنڈ دا سین جو ان کی ایکٹیویٹیز انہوں نے کی، جو انہوں نے جدوجہد کی، جو انہوں نے جدوجہد ہوتی ہے نا کہ فلاں نو پھڑ لو، فلاں نو پھڑ لو، عابد صاحب دا بندہ لگا، عابد صاحب نو فون کر لو، پی ٹی او سی دا کو بندہ، خالدہ کو بندہ، اس کو رابطہ قائم کرو، تو وہ ان کی فیملی نے کیا۔ اور یہ آپ کو تو بڑے سلجھے لوگ ہیں، یہ بڑی سلجھی ہوئی فیملی ہے۔ اور یہ جو آپ نے یہ بات سچ ہے کہ ان کو اوپر کے لیول پہ سزا ہوئی تھی، اور یہ بھی بات سچ ہے کہ بیہائنڈ دا سین بہت ایفرٹ ہوا ہے اس کے لیے، اس کی رہائی کے لیے۔ اس کو یہ کہوں گا، ایک میں بات آپ کو کہوں یار، کوئی ذرا کوئی پاک پی ٹی آئی کام جو حد جو ہو جائے نا کوئی فیصلہ، اس کو اللہ کی رضا سمجھے سر، کیونکہ اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ نہیں آتا، اللہ تعالیٰ پھر وہ راستے نکالتا ہے۔ اس راستے نکالنے کے لیے اللہ پاک نظر باز کو بھی یوز کرنا ہے، اسی بندے کو یوز کر لینا نے جو ان کو سزائیں دے رہے ہیں، ان کے ہاتھ سے اللہ پاک نے کام کروا دینے ہیں۔ تو قدرت کو اگر مانتے ہیں تو قدرت کے فیصلے ایکسیپٹ کر کے ہر اچھی نیوز کو قدرت کا معجزہ سمجھیں، اس کو نہ اس کی ڈیپتھ میں جائیں۔ میری تو مشورہ ہے، باقی تہاڈی خوشی ہے، تسی گھنٹے گپ لانی تے کرو، کوئی مسئلہ نہیں، میں تہاڈے نال، میں بھی بولی جاواں گا۔ جی اوسی بھائی، بی ایف ٹی یو آپ لے کے چلے سر۔ نظر بھائی نے آج تو نظر صحیح بھائی کو بریکنگ نیوز آپ نے دی نہیں ہے سر نا، بھائی نے سب کی بولتی بند کر دی، زبردست۔ سر آپ نے نظر بھائی کو آج بریکنگ نیوز تو دی نہیں ہے۔ بریکنگ نیوز یہ ہے نظر بھائی کہ آج ہمارے ایک پاکستانی بھائی نے، ایک تاجر نے ہماری اپیل پہ یہ اعلان کیا ہے، اپلائنسز بیچتا ہے وہ الیکٹرانکس کی، اس نے اس پہ لبیک کہا ہے، اور اس نے اپنے جو بائرز ہیں جو اس کے خریدار ہیں
उसको उसने खुद ही मना कर दिया, उसने कहा 8 फरवरी तक मैं आपको कोई चीज़ नहीं बेचूंगा, और 8 फरवरी के बाद हो सकता है मैं डिस्काउंट भी आपको ज़्यादा दूं, लेकिन 8 फरवरी तक मैं अब आपको कोई चीज़ नहीं बेचूंगा। यार ये बंदा पाकिस्तान में है। ये कल हमारा आएगा इंशाल्लाह, यहाँ ब्रॉड पे मुजम्मिल आएगा। ये मुजम्मिल भाई आप अपनी जुबान से बताएं। और ओ भाई उसको कल नहीं, उसको भी बुला ले, मैंने सलाम करना उसको यार, उसकी अजमत को सलाम करना, उसको भी बुला ले कल, पता नहीं मैं नजर कितने भाई होना। मेरा वो दोस्त है, मेरे कांटेक्ट में है। मेरी दोस्ती उसके साथ ऐसे हुई कि मैं जब पाकिस्तान में 12 साल कुकिंग करता रहा हूँ, अपना एक मैरिज हॉल चलाता रहा हूँ, उस सिलसिले में मेरी उससे दोस्ती हो गई। दोस्ती बढ़ती बढ़ती ऐसी चली गई कि फिर उसने मुझे सैकड़ों की तादाद में मुझे ऑर्डर दिए। खैर दोस्ती बढ़ती गई, तो वो कल ना बड़े अरसे बाद, गालिबन 2 साल बाद मेरी उससे बात हुई, 3-4 दिन हो गए हैं। तो उसकी ये दुकान है नूर इलेक्ट्रॉनिक्स, कोट जैमल, ये जलालपुर जट्टा से आगे निकले ना, जलालपुर सोबतियाँ, उससे आगे आता है कोट जैमल, वहाँ का रहने वाला है। तो उसको जो ये जो BFT भाई वाला मैसेज, ओसी भाई आप दोस्तों का जो मैसेज था ना कि हमें क्या करना चाहिए, जो हमारे हाथ में है वो तो हम कर सकते हैं, ये मैसेज उसको मैंने बातें बताई तो कहता है यार मैं तुझे इस पे सोच के कल बताऊंगा। एक दिन बाद वो मेरे पास आया तो रोने लगा, रोते हुए मुझे कहता है कि यार मैं ये काम करूंगा। पहले वो दुकान ओपन करता था 10 घंटे या 12 घंटे, अब उसने दुकान ओपन जो है ना शुरू कर दी है 4 घंटे 5 घंटे। तो मैंने उससे पूछा बाकी क्या करता है, वो कहता है कि जो मेरे दोस्त हैं ना, जो मेरे कुलीग हैं, मेरे नज़दीक हैं, जो मेरे बस में मेरे हाथ में हैं, उनको मैं ये मैसेज डोर टू डोर जाके बता रहा हूँ कि आप खुदा रहा ऐसा करें, ये हम कर सकते हैं। तो उससे मैंने रिक्वेस्ट की यार मुझे ये पता चला एक ब्रॉड से, आबुद हुसैन भाई हैं हमारे बहुत प्यारे भाई, उनकी ब्रॉड पे मैं बैठता हूँ, गालिबन महीना 1.5 महीना मैं बैठना इधर शुरू किया। टिकटॉक के ऊपर पहली दफ़ा मैं किसी ब्रॉड पे आया हूँ तो वो आबद भाई की ब्रॉड है। तो फिर मैंने उसको ये सिलसिला सारा बताया, मैंने कहा कि आप हमारे साथ आकर बैठो, आपको और सीखने को मिलेगा। उसने कहा कि मैं इंशाल्लाह जल्द अज जल्द आऊँगा। जो है ना वो थोड़ा सा इशू है, उसका नाम शाम चेंज करेगा। वो कहता है कि क्योंकि मैं इधर मेरा कारोबार है, पाकिस्तान में रहना, जिस तरह के कानून हालात हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए मैं ज़रूर आऊँगा, आपको जो मेरे बस में होगा, जो मेरे पास बातें हैं वो भी आपको बताऊँगा, आपकी भी सुनूंगा। ये थी आज की जो है ना वो मैंने फिर इन दोस्तों के साथ शेयर की कि आपका जो मैसेज है वो रंग लाना शुरू कर दिया उसने, और मैं समझता हूँ कि हाई लेवल पे हमारा मैसेज रंग लाना शुरू कर दिया उसने जी। यार मैं कह रहा हूँ कि उसने कल ला रहा, उसको भी बुलाओ, मैंने सलाम करूँ उस बंदे को भाई कि ग्राउंड। ओ मेरी जान टाइम बड़ा हो गया जे, ते मैं जेड़ा मैंने उससे रिक्वेस्ट की थी, मैंने ये भी कहा था कल मैंने कहा था कि कल यार तू आना, मैं तुझे जो है ना भी शेयर करूंगा, और वो और पर्सनली कॉल भी की, मैंने कॉल भी उसको की, आज कॉल नहीं की, कॉलें की हैं। मैं अगर आप बताएं तो मैं स्क्रीनशॉट आपको शेयर कर दूं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो आएगा इंशाल्लाह, कल मैं उसको लेकर आऊंगा नजर भाई। ये जी मैं मुजम्मल भाई वैसे प्यार से कह ये रहा हूँ। सक्सेस स्टोरी है, ये यकीन करें ये बारिश का पहला कतरा है, और इसी तरीके से इंशाल्लाह ताला ये पूरी बारिश बरसेगी। इस पे नजर भाई आपसे भी रिक्वेस्ट है, आप की आवाज सुनी जाती है, आप इस पे इस स्टोरी को स्कूप करके वीडियो एक जरूर बनाइए प्लीज। ग्रेट डेफिनेटली, आइडिया, जबरदस्त। लेकिन उनसे जब मुलाकात होती है मुझे डिटेल उनका पता लगे, उनका वॉल्यूम कितना है बिजनेस का? वो तो मैं कर बता सकता, शाह फिरोज नाम है उसका। तो कल मैं नाम नहीं लेना, सिर्फ हमने ये बताना कि उनका वॉल्यूम इतना बिजनेस का, मेरे ज़हन में एकदम से जो आइडिया है उसके लिए पूछ रहा हूँ। मैं ये बताऊंगा कि उनका वॉल्यूम इतना बिजनेस का वॉल्यूम है, और वो सिर्फ पाकिस्तान की इमरान खान की जो कॉज है उसको अपने टारगेट को अचीव करने के लिए, इमरान खान की जो हकीकी आज़ादी की जिद्दोजहद है उसको हासिल करने के लिए उसने ये टैक्टिक्स अपनाए हैं जिसको बाकी फॉलो कर सकते हैं, दिस इज एन एग्जांपल। तो उसका वॉल्यूम इसलिए पूछ रहा हूँ ताकि कोई बंदा कहे ना कि मैं उन्हें कहता 10 लाख का काम करता है, कोई गलत बयानी ना हो जाए बीच में। सर मैं ये तो नहीं कन्फर्म दस सकता कि कितना कम करता है,
ਲੇਕਿਨ ਜਸ ਇਤਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ 15 ਬੰਦੇ 16 ਬੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਫਿਰ ਅਗਰ ਤੂੰ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਵੇਚੇਂਗਾ ਤੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਔਰ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਭਾਈ ਉਹ ਰੋ ਪਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਘਰ-ਬਾਰ ਵੇਚ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਮਹੀਨਾ ਡੇਢ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਕਸਟਮਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤਲਕੀਨ ਕਰਨਾ ਆ ਕਿ ਖੁਦਾ ਰਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੱਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਖਰੀਦੋ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਖਰੀਦਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲਾਂਗਾ। ਉਹਨੇ ਢੇਰ ਸਾਰੇ ਆਪਸ਼ਨ ਰੱਖੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਅਗਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਕੀਮਤੇ ਖਰੀਦ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਮੈਂ 20% ਜਨਾਬ ਨੂੰ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਦੇ ਕੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿਆਂਗਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਬਰ ਕਰ ਜਾਓ ਤੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਆਸ਼ਿਕ, ਖਾਨ ਦਾ ਆਸ਼ਿਕ मैं नहीं देखा है। मैं ये कह सकना ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ। वो नदर भाई अगर तो बड़ा ताजर है ना, मिसाल के तौर पे देखें हाल रोड का बड़ा मगरमच्छ बैठा है ਜਿਹਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਸੇਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਬੈਂਕ 'ਚ ਵੀ ਕਰੋੜਾਂ ਪਏ ਨੇ, ਉਹ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਵੀ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਕਰਕੇ दुबई भी चला जाए फैमिली लेके, उन्हें फर्क नहीं पैंदा। ये जो एक बंदा जिसकी शायद हो सकता है महीने की 2 अप्लाइंसेस बिकती हैं तो उसकी तनख्वाह निकलती है या अपने घर के बच्चों का रिज़्क लेके जाता है, उसकी कुर्बानी अजीम कुर्बानी है। बात समझ रहे हैं ना? उसने पेट पे पत्थर बांध दिया, उसने अपने अपने बच्चों के पेट पे पत्थर बांध दिया। ये उसकी जो इसार है इसकी ये बेमिसाल है, बेनज़ीर है सर। जी नो डाउट ये बहुत बड़ा सेक्रीफाइस है। पैसे का सेक्रीफाइस जो है ना आजकल के दौर में बहुत बड़ा सेक्रीफाइस है, चाहे वो 1 रुपए का ही हो। जिस मटीरियल दौर से हम गुजर रहे हैं वहाँ पे ये बहुत बड़ा सेक्रीफाइस है, जहाँ पे हम अपने बच्चों की केयर नहीं कर रहे हैं सिर्फ पैसे के चक्कर में, बच्चों को टाइम नहीं दे रहे हैं पैसे के चक्कर में, प्रॉपर्टियाँ बनाई जा रहे हैं, बच्चों की तरबियत नहीं कर रही है पैसे के चक्कर में। और वहाँ ये बहुत बड़ा सेक्रीफाइस है सर, ये छोटा सेक्रीफाइस नहीं है, इट्स बिग 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 थिंग। डेफिनेटली वन ऑफ द बेस्ट बिग सक्सेस स्टोरी, और इसी को चलना चाहिए। अगर आप लोगों को याद है वो स्टोरी कि प्रोफेसर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको बोला था कि भाई आके आप डोनेट करो, तो एक साहब मेरे ख्याल से 2 खजूरें उनको वेजेस में मिली थी, तो एक खजूर ला के रख दी थी। मुझे वो इतनी स्टोरी का नहीं पता, खालिद महमूद भाई यू कैन बैक मी अप। मगर देखो इट्स अबाउट इंटेंशन कि एक बंदा जैसे ओसी भाई ने कोई मिलियनियर है उसके लिए तो मिलियन इधर उधर कोई इशू नहीं होता, मगर अगर छोटा दुकानदार है जिसके 15 वर्कर है वो सेक्रीफाइस कर रहा है तो इट गोज अ लॉन्ग वे। तो हमें ऐसे लोगों को इनकरेज करना चाहिए, और हर गांव हर खिते में अगर ऐसे लोग मिलते हैं इंशाल्लाह तो इट्स अ बिग सक्सेस। देखो कतरे कतरे से, आप गांधी का देखो, उसने जब वो सॉल्ट टैक्स था, आप लोगों को पता है उसने खुद समुंदर में सॉल्ट लेके और पानी को ड्राई करके सॉल्ट उसने बनाई थी, वो डॉक्यूमेंटेड है। तो इस तरह के देखो आप इकोनॉमिक्स स्क्वीज करेंगे इंशाल्लाह, इसी से फर्क पड़ेगा। तो हैट्स ऑफ टू आप सब भाइयों को। और अगर नजर भाई, क्योंकि आपका ज्यादा चैनल देखा जाता है, अगर आप इस पे स्टोरी करते हैं उसका नाम जो है कोई फर्जी नाम दे के, और बिजनेस को भी, अच्छा मुजम्मिल भाई आपने बड़ा अच्छा हुआ बताया, मगर वो भाई भी जब आएंगे ना उनको बोलना है कि वो ना अपना दुकान का नाम बोले और ना ही अपनी एड्रेस बताए, बस एक फर्जी बताएं कि मैं पंजाब का हूँ या सिंध का हूँ, बलोचिस्तान का हूँ, तो हम उसको प्रोटेक्ट भी करना चाहते हैं। ऐसा ना हो ना कि कोई लोग उसकी दुकान पे चले जाएं, मगर ये उसका जबरदस्त इनिशिएटिव है। हैट्स ऑफ जी, ओवर टू यू गाइस। जी बिल्कुल, ये उसी ने बड़ी स्कीम लड़ाई है, उसी ने भी घर बह के ना बड़ी स्कीम लड़ाई है, उन्हें भी बह बह के भी यार इकोनॉमी में श्रिंक करो थोड़ा जा। और नज़र भाई ये आपकी भी सब हमारे भाइयों की मुश्तरका कोशिश है, बल्कि आपकी हम मेरे से ज़्यादा आपकी बात सुनी जाती है, देखी जाती है। मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी आपके साथ शेयर करता हूँ कि जब ये कराकरम हाईवे बनी ना, कराकरम हाईवे बनी तो ये सुस्त पोस्ट जो ऊपर है आपकी दर हंजराब जिसे आप कहते हैं, तो वहाँ पे सर्वे का पहला कैंप वहाँ पे बनाया गया, यानी पाकिस्तानी इंजीनियर्स भी गए वहाँ से, चाइनीज़ भी आए। ये 70 की दहाई की बात है। तो जब पाकिस्तानी इंजीनियर्स यहाँ से गए तो पूरा कारवान उनके साथ, यानी कि आप समझ लें कि जीपें शीपें ये वो सारा कुछ लेके गए। तो वहाँ पे जब दोपहर का वक्त, तो ये साथ में आपने समझ लें कि खरीसे, निहारियाँ, मुर्ग पुलाव और कोरमे, सारा कुछ देगों की देगें ये वहाँ लेके गए, और बड़ी स्टाइलिश किस्म की जो लिप्टन की चाय और ये वो।
اور ان کے جو اپوزٹ تھے وہ جب انہوں نے کھانا وانا کھایا تو یہ دیکھ رہے تھے کہ یہ کھانا بھی کھا رہے تھے یہ وہ، تو جو چائنیز ان کے سمجھ لیں کولیگس تھے، وہ کوئی چائے پی رہے تھے شاید، انہوں نے دیکھا کہ اور وہ بے رنگی چائے تھی، یعنی اس کا نا اس چائے کا کوئی رنگ نہیں تھا، پورا دن وہ وہی پیتے رہے تقریباً. وہ پھر جب شام کا ٹائم ہوا تو ان میں سے کچھ لوگوں نے ان سے پوچھا کہ بھائی آپ یہ کون سی چائے استعمال کرتے ہیں جو بے رنگی ہے، یعنی کہ اس کا تو کوئی کلر لیس ہے، یہ کون سی آپ کی اتنی فائن ٹی ہے چائنا میں. وہ ہنس پڑا چائے نہیں، اس نے کہا یار ہم چائے نہیں، یہ پانی ہے جس کو ہم گرم کر کے پیتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے جو ماؤ نے پتہ ہے اپنی جب لانگ مارچ کیا تھا تو چائے کی امپورٹ کے اوپر پابندی لگائی تھی کہ ہم چائے کو امپورٹ نہیں کریں گے، اور وہ چائے کی جگہ خود گرم کر کے پانی پیتا تھا ماؤ زیتونگ جو تھا. تو اس سے وہ دیکھیں ان کی وہ پوری قوم جو تھی، تو قومیں جو ہوتی ہیں میرے بھائی وہ قربانی ہی دی جائے تو مزہ بھی اسی بات کا ہے. آپ بات سمجھ رہے ہیں نا کہ ایک اثار میں، ایک قربانی میں، اور اس جس ایک جسے کہتے ہیں جدوجہد کے اندر وہ مزہ بھی ہوتا ہے. شاید منزل مل جاتی ہے، منزل پہ آگے اتنا مزہ نہیں ہوتا. تو ہمیں اس طریقے سے ہمارے پاس یہ اپنے دین میں بھی یہ اس کی مثالیں ہیں. دنیا کے اگر آپ لینڈسکیپ دیکھیں تو دنیا کی تاریخ میں بہت ساری مثالیں ملتی ہیں. جی اوور ٹو یو سر. نہیں بالکل جی، یہ وہ سٹوری بڑی زبردست ہے اور یہ بھی بڑی موٹیویشنل قسم کی چیز ہے. اینڈ آئی ایم تھنکنگ کہ اس کو ویلاگ میں اس کو جگہ اس کو بنائیں کہ اس کو ٹک ٹاک پہ لیں اس کو، تو یہ ضرور ڈیفینیٹلی ول ڈو اینی تھنگ اس کے بارے میں ضرور بات کریں گے. یہ مجھے یہ بتائیں، یہ بو ہمدان اور یہ خالد صاحب یہ پی ٹی آئی، یہ تیمور، یہ سارے خاموش ہیں. عابد بھائی کا تو مجھے پتہ نہیں، گل نہیں کرنی ہوتی، انہوں تھوڑا جہا ہسنا یا تاڑیاں مارنیاں نے، بس دیٹس اٹ. سر ہم خاموش نہیں ہیں، ہمیں اتنی پیاری گفتگو چل رہی ہے تو ہم لوگ سن رہے ہیں چپ چاپ بیٹھ کے. سر ابو حمدان بھائی، آپ اور خالد محمود بھائی اپنی سٹوری بتائیں. نظر بھائی ذرا یہ بھی دیکھیں، یہ آپ کے وی لاگ کے لیے زبردست ہے. اگر آپ ریکارڈ کر سکتے ہو، نظر بھائی آپ کے پاس کوئی ریکارڈنگ سسٹم ہے؟ ابھی آپ ایک سٹوری دیکھیں. آواز ہو نہیں آ رہی. سکتی ہے نظر بھائی نے میرے اچھا خیال سے اچھا، سنی ہے بسم اللہ مجھے کل لگ یہ رہا ہے کہ سٹوری. روزے کھا رہے ہیں، رضائی چلے میں ہاتھ رکھے ہوئے انہوں نے. نہیں ابھی ہم چلے سب شروع کر دیں. ابھی چلے ہم سب میوٹ پہ جاتے ہیں. نظر بھائی آپ نے اپنی ریکارڈنگ آن کرنی ہے، نیچے اوکے لکھ دینا. اور خالد محمود بھائی اور ابو حمدان کی ایک زبردست ماشاءاللہ ایک چھوٹا سا خاکہ ہے. اوور ٹو یو گائز، بسم اللہ. اوکے. پہلے نظر بھائی کو تیار کر لو کہ وہ ریکارڈنگ آن کریں، ان سے کہیں ریکارڈنگ آن کریں، پھر کوئی نہ بولے. نظر بھائی آپ ریکارڈنگ آن کریں. جی ریڈی. السلام علیکم حمدان بھائی، وعلیکم السلام محمود بھائی. کیسے ہیں؟ کدھر جا رہے ہیں؟ کافی عرصہ ہوا ہے آپ کو دیکھا نہیں ہے. جی حمدان بھائی. سر اللہ کا شکر ہے، ٹھیک ٹھاک ہے. بس گھر گرستی، گھر کی پریشانیاں، کمانا اور لٹانا، فرمائشیں آتی ہے گھر سے، پتہ ہے آپ کو. ابھی پھر وہی کام اسی سلسلے میں جا رہے ہیں، کچھ ڈالر شالرز بھیجنے ہیں پاکستان، تو جا رہے ہیں. بس کیا کریں سر. حمدان بھائی میرا خیال ہے آپ کے علم میں نہیں ہے، یہ عابد حسین گوندل کی بروڈ چلتی ہے، ادھر اوسی بھائی اور بی ایف ٹی بھائی ہیں، وہ پوری انفارمیشن اس کے بارے میں دے رہے ہیں. یہ جو ہم ریمیٹنس پاکستان بھیجتے ہیں، یا پاکستان میں ہمارے جو اہل و عیال ہیں، ہماری فیملیاں ہیں، ہمارے بہن بھائی، یہ جو فالتو خرچے ادھر کرتے ہیں، اس کے اوپر جو ٹیکس لگتا ہے، اور یہ سارا کچھ سپر مارکیٹس اور شاپنگ سینٹرز میں یہ جو جاتے ہیں، اپلائنس وغیرہ خریدے جاتے ہیں، یا زمین کی خرید و فروخت ہوتی ہے، اس کے اوپر جو ٹیکس لگتا ہے، یا جو ہم پیسے ادھر سے بیچتے ہیں اور یہ جو اپنے ریزرو بینک اکاؤنٹس میں رکھتے ہیں، اس سے وہ گولیاں خرید کر ہمارے ہی لوگوں کے اوپر برساتے ہیں. یہ آپ کو پتہ ہے، یہ 9 مئی میں جو کچھ بھی ہوا، ہم نے ان کو طاقت مہیا کی، ان کی تنخواہیں بھی ہم نے پے کی. یہ جو ڈنڈے ہم پر برسے، ان ڈنڈوں کے لیے بھی اسی میں سے پیسے نکال کر، یہی ٹیکس کے پیسے تھے، یہی ٹیکس کے پیسوں سے خریدے گئے ڈنڈے، یہ گولیاں، یہ ٹیئر گیس اور یہ واٹر کینن، یہ ان گاڑیوں کے لیے پیٹرول، یہ ہمارے ہی ان پیسوں سے استعمال کیا گیا ہے. تو میں تو نہیں کہوں گا، لیکن اگر آپ دیکھ سکیں تو یہ کم از کم آپ اس طرح کریں کہ یہ پیسے پاکستان نہ بھیجیں جب تک کہ کوئی اس طرح نہ ہو جائے. وجہ یہ ہے کہ یہ ہمارے اوپر ہی استعمال کرتے ہیں، اور ہم اپنے 23 کروڑ لوگوں کے اوپر ظلم و تشدد کا نشانہ بننے میں ان وقت کے یزیدوں کی مدد کر رہے ہیں. تو آپ تھوڑا سا کنٹرول کریں حمدان بھائی. یار محمود بھائی، پہلی چیز پیسے میرے اپنے، اور میں اپنے گھر بھیج رہا ہوں اپنے
اپنے لوگوں کو اپنے گھر والوں کو بھیج رہا ہوں اور میرے پیسے تو میرے گھر جا رہے ہیں، تو اس میں ان کی کیسے مدد ہو رہی ہے یا میں کس طرح سے قصوروار ہوں اگر میں ان کے اپنے گھر والوں کو پیسے دے رہا ہوں؟ سر آپ میری سمجھ میں نہیں آ رہا آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ یہ حمدان بھائی جو آپ پیسے بھیجتے ہیں یہاں سے وہ ڈالرز کی شکل میں وہ اپنے ریزرو اکاؤنٹس میں رکھ کر عالمی طاقتوں کو یہ شو کرتے ہیں، آئی ایم ایف وغیرہ کو، کہ ہمارے پاس اتنے پیسے موجود ہیں، آپ ہمیں مزید قرضہ دیں۔ اس کے اوپر ہی وہ قرضہ لیتے ہیں اور جو ہمارے پیسے ہوتے ہیں ان کو ہی دکھا کر وہ ہمارے اوپر برسائی جانے والی گولیاں یا ٹیئر گیس وغیرہ اسی سے وہ حاصل کرتے ہیں، اور جو ہمارے بہن بھائی جو شاپنگ کرتے ہیں اس کے اوپر لگایا گیا جو ٹیکس ہے کہیں نہ کہیں ہم ان کی تنخواہیں پے کرتے ہیں اور یہ ہمارے ہی ٹیکس کے پیسوں سے یہ چلاتے ہیں یہ سارا نظام، اور ہم پر ظلم و تشدد کرتے ہیں۔ آپ کبھی جائیں عابد حسین گوندل کی بروڈ کے اوپر اور آپ کو پتہ چلے گا، وہ اسی بھائی اور بی ایف ٹی بھائی بڑی ڈیٹیل کے ساتھ یہ میسج دیتے ہیں، اور میں تو ادھر سے جس دن سے میں نے سنا ہے میں تو بڑا کنٹرول کر چکا ہوں۔ حضور بھائی اگر میں $100-200 ہی بھیجتا ہوں گھر پہ تو اس سے بھی فرق پڑتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے سر؟ خان بھائی آپ 100-200 کی بات کرتے ہیں، اب اگر آپ صرف $1 یا $2 بھی بھیجیں اس سے بھی فرق پڑتا ہے میرے بھائی۔ اچھا سر، میرے علم میں تو نہیں تھا، خیر آپ نے اچھی بات کی، میں اس پہ تھوڑا سا سوچوں گا، ضرور سوچوں گا سر میں، اور دیکھتا ہوں میں کیسے اپنے اور دوستوں کو سمجھا سکوں۔ اگر ایسا ہے تو میں بیٹھ کے مشورہ کروں گا ان سے، اگر ایسا ہے تو ہم نہیں بھیجیں گے سر، نہیں بھیجیں گے، ہم نے نہیں بھیجنا۔ اور یہ کب تک ہم نے ایسا کرنا ہے؟ ہم نے کیا ساری زندگی اپنے گھر والوں کو پیسے نہیں بھیجنے سر؟ یہ ہم اگر روکتے تو پھر ان کا کیا؟ نہیں حمدان بھائی، ساری زندگی نہیں، صرف 2 مہینے ہم نے صرف صبر کرنا ہے۔ کب تک؟ 8 فروری تک۔ جو ہی الیکشن کمپلیٹ ہو جائیں، انتخابات کمپلیٹ ہو جائیں، مکمل ہو جائیں، اور 9 فروری کو ایک آئینی اور جمہوری حکومت کا قیام ہو جائے، اس کے بعد آپ جو مرضی یہ کریں، وہ تو آپ کے جو پیسے آپ نے سیو کیے ہوں گے وہ آپ کے پاس آپ بچت پڑی ہوئی ہوگی، اب آپ پھر زمینیں خریدیں، جائیدادیں خریدیں یا جو مرضی آپ خریدیں، لیکن 9 فروری تک آپ نے کنٹرول کرنا ہے۔ اور اتنی لمبی بات تو رہی نہیں، صرف 2 مہینوں کی بات ہے، اور انشاءاللہ وہ 2 مہینے پلک جھپکتے گزر جائیں گے اور آپ کے پیسے بھی سیو ہو جائیں گے، بچت بھی آپ کے پاس ہو جائے گی، پیسے بھی اکٹھے ہو جائیں گے، اور آپ آسانی سے پاکستان میں کچھ بڑی چیز بھی خرید سکتے ہیں۔ تو 8 فروری تک ہی ہے، صرف یہ اتنا لمبا ٹائم نہیں رہا ہے ابھی۔ جی پھر تو صحیح ہے، پیسے بھی واقعی میں پیسے تو میں کافی جمع کر لوں گا 8 فروری تک، تو میرے لیے فائدہ ہے۔ آپ بہت اچھی بات کر رہے ہو محمود بھائی، ساتھ ساتھ اپنی قوم کا بھی بھلا ہو جائے گا۔ اگر ایسی بات ہے تو سر ہم ضرور، کیوں نہیں، ہم اپنی قوم کے لیے ہم اپنی جان بھی دینے کے لیے تیار ہیں، تو یہ پیسے کی ہم سے بڑی چیز ہے سر۔ بہت بہت شکریہ محمود بھائی آپ کا، آپ نے میری آنکھیں کھولی، میری مدد کی سر، بہت بہت شکریہ سر آپ کا، جزاک اللہ۔ ہم سب کا یہ حمدان بھائی فرض ہے، اور آپ کا بہت شکریہ جو آپ کے ذہن میں یہ بات آئی، اور ہم سب کا یہ فرض ہے کہ ہم بحیثیت پاکستانی شہری ہم یہ اور لوگوں کے دماغوں میں بھی یہ بات ڈالیں کہ آپ کہیں نہ کہیں ان لوگوں کی مدد کر رہے ہیں، آپ مت حصہ بنیے ان لوگوں کا جو ظلم و تشدد کر رہے ہیں پاکستان کے 23-24 کروڑ لوگوں پر، جو عصمتوں کو اور عزتوں کو نیلام کر رہے ہیں، آپ ساتھ نہ دیں۔ تو آپ اپنے پیسے اپنے پاس رکھیں، کب تک؟ صرف اور صرف 8 فروری تک۔ 8 فروری کے بعد آپ کو مکمل آزادی ہے، آپ جو مرضی یہ خریدیں، آپ پر کوئی قدغن نہیں، لیکن 8 فروری تک اپنے پیسے آپ اپنے پاس رکھیں، بچت کی بچت، اور پاکستانی قوم کا ساتھ بھی دیا جائے گا، اور ساتھ کا ساتھ ہے اور بچت کی بچت ہے۔ جی اوور ٹو یو جی۔ جی بالکل ٹھیک ہے محمود بھائی، سمجھ گیا۔ اچھا محمود بھائی ایک اور چیز آپ سے پوچھنی تھی، یہ جو ہم ابھی اوورسیز بیٹھ کے میں یہاں پہ ایسے سوچ رہا تھا کہ میں کچھ پیسے بھیجوں پاکستان پی ٹی آئی کے کیمپینز کے لیے، خان صاحب کی مدد کے لیے، ان کی لائرز ٹیمز کے لیے، تو وہ بھی تو میں کیسے بھیج سکتا ہوں پھر سر؟ میں تو سوچا تھا ان کے لیے بھی تھوڑے پر پیسے میں ڈونیٹ کر دوں گا، تو میں کیسے کر سکتا ہوں سر؟ وہ تو بڑا آسان طریقہ ہے نمدان بھائی، بہت آسان ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے اپنا ایک پورٹل، ایک ویب سائٹ متعارف کروائی ہوئی ہے، بڑا آسان طریقہ ہے۔ صرف آپ نے کیا کرنا ہے، www.ptioverseas.com
www.ptioverseas.com آپ نے اس کو وزٹ کرنا ہے. آپ کے پاس ایک پیج کھلتا ہے, وہاں پر 3 آپشن آتے ہیں. تیسرا آپشن آپ نے سلیکٹ کرنا ہے جو تھرڈ ون ہے وچ از جو کہ ریسٹ آف دا ورلڈ ہے, آپ نے اس کو سلیکٹ کرنا ہے. نیچے آپ کا نام مانگا جائے گا, ڈیٹیلز مانگی جائیں گی اور ای میل ایڈریس مانگا جائے گا. آپ نے وہ اپنا نام, ای میل ایڈریس ڈالنا ہے, ساتھ میں اپنا شناختی کارڈ نمبر ڈالنا ہے. چونکہ یہ سہولت صرف پاکستانیوں کے لیے, تو آپ نے اپنا شناختی کارڈ نمبر ڈال کر پھر آپ نے کنٹری کو سلیکٹ کرنا ہے, آذربائیجان, سٹی باکو اور اسٹریٹ 786 بسم اللہ اسٹریٹ. سر یہ آذربائیجان کیوں سر؟ آذربائیجان اس لیے کہ یہ ٹک ٹاکرز نے کمپین چلائی ہوئی ہے, اور آذربائیجان کا جو فلیگ ہے وہ بالکل ادھر سے کوئی فنڈنگ نہیں ہو رہی تھی, اور اس لیے ہم نے ایز اے ٹک ٹاکرز اس ملک کو چوز کیا ہے تاکہ ہم اپنی کی ہوئی فنڈنگ کو بھی دیکھ سکیں اور ہمارے علم میں بھی ہو. اور دوسرا یہ ہے کہ ہمیں یہ پتہ چلے کہ یہ ٹک ٹاکرز نے یہ پیسے بھیجے ہیں اور یہ ٹک ٹاکرز کی کمپین ہے. جی سر, اور اس میں مجھے وہ کیسے پتا چلے گا کہ میری فنڈنگ جو ہے نا وہ پہنچ گئی ہے, اور مجھے کچھ اس پہ کچھ رپلائی یا کچھ ایسا میسج بھی ملے گا سر؟ جی باقاعدہ آپ کو ایک ای میل آئے گی کہ آپ کا جو ڈونیشن ہے وہ تحریک انصاف کے اکاؤنٹ میں پہنچ چکا ہے, تو آپ کو باقاعدہ ایک ای میل آئے گی, آپ کو اطلاع دی جائے گی. اور دوسرا اس کے بعد آپ ادھر دیکھ بھی سکتے ہیں, آپ کا نام بھی لکھا ہوا آئے گا, اور آپ اپنی فنڈنگ کو دیکھ بھی سکتے ہیں کہ آپ نے کتنے پیسے جمع کروائے اور کدھر جمع کروائے ہیں. اور سر اگر میں کچھ میسج دینا چاہوں اپنے پی ٹی آئی لیڈرشپ کو یا خان صاحب کو, تو میں اس پہ سے کیسے کچھ ایسا کچھ اس میں ذریعہ ہے جس میں میں میسج اپنا لکھنا چاہوں؟ جی نیچے ایک کالم بنا ہوا آتا ہے, ادھر آپ خان صاحب کے لیے کچھ میسج بھی لکھ سکتے ہیں, جو میسج آپ کے دل میں آئے, جو الفاظ آپ کے دل میں آئے خان صاحب کو پہنچانے کے لیے, تو آپ ادھر میسج لکھیں. وہ ایک تو میسج آپ کا خان صاحب تک پہنچے گا بھی, اور دوسرا اس طرح ہے کہ وہ آپ کا ایک تاریخ کا حصہ بھی بن جائے گا. اگر انہوں نے لگا دیا وال کے اوپر تو وہ آپ کا وہ کیا کہتے ہیں کہ ایک تاریخ کا حصہ بھی بن جائے گا. پھر آپ سبمٹ کر دیں, اور آپ اپنی توفیق کے مطابق, طاقت کے مطابق 5 پاؤنڈ سے لے کر 4,000 تک کی جتنی آپ کے دل میں آئے آپ رقم جمع کروا سکتے ہیں ادھر. زبردست ہو گیا سر, بہت اچھا زبردست. سر ایک بار پہلے پھر سے آپ وہ ریپیٹ کر دیں گے ویب سائٹ سر, وہ کیسے اس پہ جانا ہے سر؟ جی آسان ہے, بڑا آسان طریقہ ہے, www.ptioverseas.com. اس کے بعد ایک پیج کھلتا ہے جو کہ پاکستان تحریک انصاف کا آفیشیل پورٹل ہے. ادھر تھرڈ ون آپ نے یوز کرنا ہے, تیسرا آپشن آپ نے یوز کرنا ہے. وہ کون سا ہے؟ ریسٹ آف دا ورلڈ. پھر ایک اس میں آپ سے ڈیٹیلز مانگی جائیں گی, آپ کا نام, اور پھر اس کے بعد میں ای میل, آپ کا ٹیلی فون نمبر, شناختی کارڈ نمبر, اور پھر جیسا کہ نیچے میں نے بتایا کہ ایک اور کالم ہوگا جہاں پر آپ خان صاحب کے لیے میسج لکھیں گے, اور پھر آپ اپنی حسب توفیق فنڈ جو ڈونیشن ہے آپ جمع کروائیں گے اور اس کو سبمٹ کر دینا ہے. بڑا آسان طریقہ ہے جی, بڑا آسان طریقہ ہے. تھینک یو محمود بھائی, بہت شکریہ. آج آپ کی وجہ سے مجھے کچھ نالج بھی ملا, اور کچھ کار خیر میں حصہ ڈالنے کے لیے مجھے پتہ بھی چلا کس طرح سے بنے. ضرور سر, بہت شکریہ آپ کا. انشاءاللہ ضرور کریں رمضان گے بھائی, سر. آپ کا شکریہ. اور آپ جایا کریں عابد حسین گوندل کی بروڈ کے اوپر, وہاں پر یہ ساری انفارمیشن میں نے ادھر سے ہی لی, اور ادھر اوسی بھائی اور اپنا بی ایف ٹی بھائی ہیں, یہ جو باقاعدہ ایک کمپین رن کر رہے ہیں, آپ ان سے وہ بالکل کلیئر میسج دیتے ہیں, اور بڑا زبردست میسج وہ دیتے یہ ہیں. بی ایف ٹی بھائی یو کے والے جو ہے, جی اچھا سر, تھینک یو ٹھیک ہے سر, بہت شکریہ سر. تھینک یو سر, تھینک یو. اوکے جی, السلام علیکم. چلیں پھر ملیں گے. اللہ حافظ سر, تھینک یو. زبردست, ایکسیلنٹ. تاڑیاں تو مار دو بھائی عابد. ایکسیلنٹ, زبردست. ایکسیلنٹ. تاڑیاں میں پہلے نہیں سے اس وجہ ماریاں, وہ ریکارڈنگ ہو رہی تھی, میں خیال ریکارڈنگ میں تاڑیاں نہ آ. نہیں, میں نے بند کر دی ہے, وہ ریکارڈنگ بند کر دی میں نے. اچھا نظر عباس بھائی, کیا سمجھتے ہیں ہمارے 2 ٹیلنٹڈ جو ہیں ڈرامہ نگار, رائٹر, ڈائریکٹرز؟
میں کرنا جناب چاچو گئے ہو زبردست قسم کا ہے. اچھا جی ہم نے کنٹری کہا کرا سامنے تھی. نظر بھائی پورے 3.5 منٹ اس اسٹوری کو لکھتے ہوئے لگے ہیں. پورے 3.5 منٹ کی محنت ہے یہ. نہیں سر جی 3.5 منٹ کی نہیں ہے, سالوں کی محنت ہے. ایسے تو پتہ نہیں سال تو ہو گیا میں نے 3 منٹ تو لکھنے میں لگے ہیں. حمدان بھائی سے کتنا ٹائم لگا ہے اس کے اوپر؟ جی سر 3.5 منٹ ہی لگے جی. 3.5. اچھا تو یہ کنٹری کون سی ہے؟ آذربائیجان. وہ باکو تو مجھے سمجھ لگ گئی, آذربائیجان میں ہمیشہ ہی بھول جاتا. بھائی میں آپ کو ویڈیو سینڈ کرتا ہوں, آپ کو میں ویڈیو سینڈ کرتا ہوں نظر بھائی انشاءاللہ. اچھا ہم لوگ اس کو تھوڑا اور موڈیفائی کریں گے سر, تھوڑا طریقہ اس کو تھوڑا سا چینج کریں گے. محمود بھائی تھوڑا سا مجھے آپ کی تعاون کی ضرورت ہوگی. میں آپ کو لکھ کے بتاؤں گا. اس کو ہم لوگوں نے لکھنا ہے سر پہلے پیپرز میں, تو بیچ میں تھوڑا ہمیں گیپ دینا ہے سر, تھوڑا ہولڈ کرنا ہے. آپ کنٹینیوس پورا میسج. جی ٹائمنگ جی بھی جی جو ہے نا صحیح رکھنی, ٹائمنگ جو ہے نا جی 3-4 منٹ جی جی کرنا ہوگا. جی تو جی 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 ڈیو جی ایٹ بھی کریں ایسے ہی گے ہے, تو ایسے ہی ہے. فیل بھی کرنا, ڈیو ایٹ بھی کرنا ہے. بالکل جی. میں اصل میں نے بیٹھا میں نے کہا یار میں نے وہ جب لاسٹ ٹائم کیے تھے اس وقت میں نے اپنے حساب کتاب ڈالا تھا, تو میں نے کہا چلو میں بھی تھوڑے سے اور پیسے ڈال دوں. تو میں یہ دیکھ رہا ہوں یہ تو سمجھ نہیں آ رہی. یہ NIC نمبر ہے میرا. اور ٹاک یو تھرو بھائی جان آپ کریں انشاءاللہ. NIC نمبر آپ ڈالیں, ٹھیک ہو گیا. لیکن میں اپنے آپ نے نے کیا ہوا ٹک ٹاک سے نہیں کیا. میں نے جب سے کمپین چلی میں ابھی نے آنےسٹلی کیا, لیکن میں نے ابھی آپ پہلے ٹک ٹاک کیا. بلکہ میں ریگولر میں آپ کو یہ بھی دکھاتا ہوں. ٹھہر ایک منٹ میں ثبوت دکھاؤں گا آپ کو. یہ دیکھیں نہیں نہیں یہ آپ میرا جی جی ٹھیک ہو گیا ماشاء اللہ. سامنے نہیں کرنا, میری آئیڈی اسی وجہ سے گئی ہے. تھرڈ آپشن آپ کریں, تھرڈ آپشن ابھی آپ 5 پاؤنڈ کی ٹرائی کریں, میں آپ کو ٹاک یو تھرو. آپ جائیں ایک منٹ تھرڈ بی ایف آپشن ٹی پہ. بھائی, ایک منٹ بی ایف ٹی بھائی, صرف ایک سیکنڈ. نظر بھائی وہ پورٹر وغیرہ اور وہ ویب سائٹ سامنے دکھا کر نہیں کرنا. میری آئی ڈی بھی اسی وجہ سے اڑا دی گئی ہے. آئی ڈی کون سی؟ وہ جو میری پہلی آئی ڈی نہیں تھی جس سے میں آتا تھا, تو وہ انہوں نے ریسٹرکشنز لگا دی ہیں. کیوں؟ وہ یہ اوپر بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ جو ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں حمدان بھائی, ان کی مہربانی ہے. دونوں نے مجھے کہا ہے کہ وہ ذرا دکھا کر کریں, تو میں دکھا رہا تھا بادشاہ بھائی کی بروڈ کے اوپر. دکھاتے ہم سے نیچے گرا ہوں, اور پھر بعد میں یہ پتا چلا ہے کہ 24 تاریخ تک میں کھول ہی نہیں سکتا. نہیں میں دکھا مسٹر نہیں خان رہا. مسٹر خان دیکھ لیں, آج انگلی اڑ گئی ہے ہم دونوں پر. آج محمود بھائی نے بول دیا آخر دل کی بات. نظر بھائی میں نے آپ کو اسکرین شاٹ بھیج دیا, آپ اس کو فالو کر لیں اسٹریٹ فارورڈ. آگے آپ کی اسکرین شاٹ تو کوئی نہیں آیا ہے. آپ کا میسج آیا ہے, اب آیا یا آ گیا یہ. ٹھیک ہو گیا, میں گاٹ اٹ. کہ ہم آذربائیجان کا ہے نا 0.06, تو اگر دیکھا جائے ہم سب بہن بھائیوں نے اتنی مدد کی ہے. ہم 16 کنٹریوں سے زیادہ ہم نے کنٹریبیوٹ کر دیا ہے. 16 کنٹریز ایک عابد سائڈ بھائی پہ. او سکرین بڑا محمود کریں بھائی, جی, تو او محمود بھائی, او محمود بھائی, بس کر دو. سکرین کو بڑا او کریں ایک محمود بھائی, سیکنڈ. محمود بھائی, محمود بھائی ہیڈی سکرین اٹھ بڑی جائے گی, کریں بس کر عابد دے. بھائی. لے تیار یہ ہو گئے بھائی دودھ. بلکہ میں اس طرح کرتا ہوں, میں شروع سے آتا ہوں. اچھا جی, www.ptioverseas.com آپ نے ڈالا, اس کے ساتھ ادھر ہی رکھ دو. یہاں پر یہ آ گیا آپ کے پاس آپشن, سلیکٹ کیا, یہ کھل گیا جی پاکستان تحریک انصاف کا ایک پورٹل. سب سے پہلے USA, سیکنڈ ہے پہلا آتا ہے UK فرام USA, اینڈ دا تھرڈ ون از دا ریسٹ آف دا ورلڈ, وچ از وی گن سلیکٹ ناؤ. کلک آن دس ون. Now here
you have options 5, 10, 20, 30. Then another amount, جو بھی آپ کی طاقت توفیق ہے, just select it over here. Select it, then donate. Now it's asking you for your name, last name, NICUB card, address, country which is Baku, country which is Azerbaijan, and city is Baku, referred by a TikTok team, then phone number, then the message which is you're going to write it down for Mr. Imran Khan, your prime minister, your captain, your leader, and then you have to submit this one. Next, because I didn't put any details over here, so it's not taking me to the next page. تو آپ نے کیا کرنا ہے, اس کو کمپلیٹ کر کے نیکسٹ پر جائیں گے, اپنی کارڈ ڈیٹیلز ڈالیں گے, اور آپ نے کیا کرنا ہے کہ کر دینا ہے اپنا, اس کو سبمٹ کر دینا ہے. بڑا آسان طریقہ ہے, بڑا زبردست طریقہ ہے. میں ویڈیو بند کر دوں. آج حمدان بھائی نہیں گئی ہے. اس دن چڑھے ہوئے تھے آپ کی براڈ میں, آپ کی آئی ڈی پہ چڑھے ہوئے تھے رپورٹنگ پہ. جی بریکنگ نیوز یہ ہے جی کہ جسٹس اطہر من اللہ کو قاضی فائز عیسیٰ کے بینچ سے الگ کر دیا گیا. یہ ڈیولپمنٹ ہے فوری طور پہ آج کی. یہ تو ہونا ہی تھا نا, یہ تو ہونا ہی تھا. اچھا قاضی صاحب چھٹی پہ گئے ہوئے, لیکن بینچ 1 تبدیل کر دیا انہوں نے. تو ان کی جگہ پہ پھر کون بیٹھے گا, اور قاضی کی جگہ پہ کون بیٹھے گا؟ میرے سامنے لیکن صرف اتنا ہی ہے کہ جی قاضی نے بینچ 1 تبدیل کر دیا. صدیق جان بھی یہ خبر دے رہا ہے. صدیق جان یہ کہہ رہا ہے جی کیا کہہ رہا ہے صدیق جان, کیا کہہ رہا ہے جی صدیق جان سے چلا گیا. وہ بھی یہی کہہ رہا ہے جی جسٹس اطہر من اللہ کو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے بینچ سے الگ کر دیا گیا. انہوں نے بھی یہ بھی جسٹس صدیق جان بھی یہی کہہ رہا ہے. خبر شاکر کی بھی یہی خبر ہے کہ رات گئے کو الگ کر دیا گیا. اب یہ ڈیٹیل میں پتہ لگے گا کہ کس کو لائے یا کیا کیا. مجھے جسٹس بنا دیا تو سب کو پھانسی پہ چڑھا دوں گا میں بھائی, ساری پی ڈی ایم کو. پھانسی نہیں, میں تو پتہ کیا, میں وہ نظام لاؤں گا بھائی, سعودیہ والا نظام, بٹھاؤ نیچے اور سیدھا سر قلم کرو, دو پھانسی. حمدان بھائی آپ کا نا, حمدان بھائی مجھے نہیں لگ رہا آپ کا کوئی زیادہ کوئی رول آپ اچھا کر پائیں گے. آپ تو کام گڑبڑ کر دیں گے سارا. سر مجھے اگر بنائیں گے نا تو میں سب سے پہلے بیگم کو کہوں گا سامان اٹھاؤ اور باہر لے جاؤ, تمہاری تو تلاشی ہونی نہیں. اب تو قتل و غارت کرنے کے چکر میں پڑ گیا. نہیں میں تو سیدھا قسم سے میں کہتا ہوں, میں ہٹلر سے بھی خطرناک, میں ان کو بٹھاؤں گا سڑکوں پر, ٹھیک ہے, سڑکوں کے پٹ کے سر قلم کرواؤں گا سب سے پہلے. یہ جتنے آپ کو ہے سب نے اپنا اپنا بتایا ہے, مجھ سے بھی تو پوچھے نا کہ مجھے مل جائے تو میں کیا کروں. جی آپ بتائیں آپ کیا کریں گے. میں جی سب سے پہلے ایک ڈالا لوں گا, ایک گاڑی, اس کے پیچھے مولانا فضل الرحمان کو پاؤں کے انگوٹھوں سے باندھوں گا, اور ساتھ ہی ٹخنوں سے بھی, اور ساتھ ہی مریم کو بھی, اور پیٹھ کے بل منہ ان کو اوپر ہو, اور ان کو میں نے گھسیٹنا شروع کرنا ہے وہ بالکل افغانستان کے بارڈر سے, اور سیدھا لے کر جاؤں گا سندھ تک. لیکن کوشش کروں گا کہ وہ مرے نہیں, وہ زندہ رہیں, ساتھ ساتھ علاج بھی ان کا جاری رہے گا, وہ مرے نہیں. پھر ساتھ میں محمود بھائی پھر گانا لگے گا, لالے ساری گڈی لال. نہیں, پھر میں آگے جا کر آخر پہ یہ کہوں گا, جب پھر واپس آؤں گا اور لاہور میں جا کر ان کو جب یہ مر جائیں گے تو میں نے پھر یہ کہنا ہے, میں نکلا گڈی لے کے رستے میں, او سڑک پہ
لاہور آیا میں اتھے گندگی چھوڑ آیا، تو پھر ادھر گندگی کو میں بالکل مرنے نہیں دوں گا ان کو جب تک لاہور نہیں پہنچے۔ یار یہ آپ کے تو پتہ نہیں کیا عجیب و غریب کیسے ارادے ہیں۔ میں تو آپ کو بتایا آرام سے سامان نکالیں وہاں سے باہر بھجوائیں، تلاشی تو ہونی نہیں ہے، بیگم کو کہیں کہ لے جائے، چونکہ چیز ہمیں بھی آ رہے تیرے پیچھے پیچھے کھل کر۔ نہیں عالیہ، وہ میرا پروگرام نہیں ہے، وہ محمود بھائی کا پروگرام ہے، وہ اسی لیے دونوں کو ساتھ میں گھنٹی کے پیچھے باندھ رہے ہیں، مریم اور مولانا دونوں کو۔ کمبینیشن آپ نے خالد محمود بھائی یار کیا 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 آپ نے یار مولانا کے ساتھ مریم کو باندھ دیا ہے۔ مولانا کے لڑکے کو باندھے، آپ نے مریم کو باندھ دیا۔ آپ اس کو خواجہ صاحب کو باندھ دیتے یا آپ شہباز شریف کو باندھ دیتے تو چلو کو سمجھ جاتی ہے، آپ نے مریم بھی باندھ دی ان کے ساتھ۔ سر یہ دونوں ایسے ہیں جی جن کے منہ کے ساتھ کتا ہر وقت بندھا ہوا ہوتا ہے۔ سر وہ جنت چلے گئے نا، بندہ ایک چلا گیا کہ بڑا نیک جا بندہ تھا، ایک بندہ نیک آدمی تھا، تو اس کو نا اللہ میاں نے نا قیامت والے دن اس کو کہا بھی تمہارے گناہ اتنے ہو گئے ہیں لیکن تم بہرحال شریف آدمی ہو تو تم اپنی سزا خود چوز کر لو، تو فرشتے کو کہا اس کو لے جا کے جہنم میں پھینکو۔ اس نے کہا جناب کہ میں نا اس نے کہا ٹھیک ہے جی۔ اس نے کہا تمہیں جہنم کا چکر لگواتے ہیں تو تم نا جا کے نا اپنا دیکھ لو جون سی سزا تم کہو گے تو وہ ہم تمہیں دے دیں گے۔ اس نے چکر لگایا، اس نے دیکھا ایک جگہ پہ نا ضیاء اللہ کی بڑی خوبصورت سی عورت کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، بڑی خوبصورت عورت کے ساتھ نا، تو اس نے کہا یار یہ کام ٹھیک ہے۔ وہ کہتا ہے جی کہ دیکھ لیا کرنا، ہاں جی دیکھ لیا، کہتے کون سی سزا دیں آپ کو؟ کہتا جو آپ نے ضیاء اللہ کو دی ہے۔ کہتا یہ ضیاء اللہ کو نہیں دی ہے، یہ مشہور ایکٹریس ہے نا ساتھ بیٹی، اس کو دی ہوئی ہے۔ تو صورتحال اس طرح کی ہے کہ ہمیں جو نا سزائیں جو نا وہ دیکھ دو کے جناب وہ کرنی پڑنی ہے نا سانو۔ مینوں گل یاد آ گئی۔ بڑا اینی وے یہ حکومتیں اگر ملیں گی تو ہم پتہ نہیں کیا کیا کریں گے۔ ایکسیڈنٹ کا نام نعیمہ تے نہیں سی؟ وہی پائی عابد پچھان گیا۔ وہ تھلے آئی سی نا نعیمہ تو نس گئی اتنے۔ بس انہوں پتہ لگ کہ میری گل ہو رہی ہے۔ ہاں جی وہ کہ نیچے کہہ رہے ہیں کہ مریم کے ساتھ منیر مستری کو باندھنا تھا۔ وہ اسی وجہ یہی وجہ ہے اس کو اتھے بھی ہوتی ہیں موجاں مستری دی نہیں تے دوجی گالی ہے نظر بھائی پہلے وہ اپنے آپ کو باندھ چکا نا، ابھی تک وہ اپنے آپ کو پہلے باندھ چکا ہے جس کا خمیازہ وہ ابھی بھگت رہا ہے ان کی ہاتھ کے نیچے یرغمال ہو کر۔ اس نے تو بھائی اپنی ویڈیوز بنوائی ہیں، ویڈیو بنوا چکے ہیں نا خالد، یہی بات صحیح بات۔ ہاں وہ تو اپنی ویڈیو بنوا کر ابھی ان کے ہاتھوں کی رکھیل بن چکا ہے، وہ کٹ پتلی بن چکا ہے۔ آپ کو مزے کی بات بتاتا ہوں سر، سنیں گے خبر؟ مزے کی بات۔ ایک تھا منیرہ مستری، بیٹھے ٹی وی لگے، ایک تھا منیرہ مستری، ٹھیک ہے۔ آرمی چیف بننے کے پہلے وہ گیا باجوہ کے ساتھ لندن یاترا پر انٹرویو دینے ایونٹ فیلڈ میں۔ جب یہ وہاں جاتے ہیں ان کی ملاقات ہوتی ہے سب سے بڑے پکوڑے شریف سے، وہاں پہ ملاقات ہوتی ہے، ان کی بات چیت ہوتی ہے، ڈیل ہوتی ہے۔ وہاں پہ جو منیرہ مستری ہے ان کی نظر پڑتی ہے مریم پر، ان کا نین مٹکا ہوتا ہے۔ وہاں پہ شریف صاحب اشارہ کرتے ہیں مریم نواز کو، چل جا پتر، ٹھیک ہے۔ یہ جاتے ہیں اور منیرہ مستری اور مریم نواز کی اس کے ابا جان ایک ویڈیو بناتے ہیں، اور یہ حقیقت ہے، مذاق نہیں کر رہا ہوں۔ ویڈیو بناتے ہیں اور اس ویڈیو کے بعد اس حرام خور کو بلیک میل کیا جاتا ہے جو آج تک ہو رہا ہے۔ تو وہ ٹی وی سر۔ جی السلام علیکم جی، پی ٹی آئی کے پی کے سر ویلکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر۔ میں پروگرام سن رہا ہوں، بعد میں اپنا اوپینین دے رہا ہوں۔ جی سر آپ اپنا اوپینین دیں، آج کی جو خبریں ان کے بارے میں آپ بتائیں۔ اور آپ میں پہلی دفعہ آیا ہوں، بس موضوع کا پتہ نہیں چلا، ابھی سن کے پتہ کرتا ہوں۔ سر آپ اپنا تعارف کروا دیں، ہم بتا دیتے ہیں کہ اگر آپ پرائم منسٹر بن جائے تو آپ کیا کریں گے۔ پہلے آپ اپنا تعارف کروا دیں تو پھر انشاءاللہ آپ سے سوال بھی کریں گے اور موضوع بھی بتائیں گے سر آپ کو۔ میں سر
हेलो, आवाज आ रही है सर? जी सर आवाज जी आ रही जी है, हम आप आपको सुन। जी हाँ जी, मैं केपीके ऑफिशियल पीटीआई डिस्ट्रिक्ट कोरम से केपीके से हूँ। कोरम से, डिस्ट्रिक्ट कोरम केपीके। और इस वक्त भी वहां से हैं या कि? जी, इस वक्त भी वहां से हूँ। माशाल्लाह जी, शुक्रिया जी, थैंक यू सर। इंशाल्लाह वेलकम हो गए मेरे आप भाई। हम आपको थैंक यू। वेलकम कहते हैं। और ये बीएफटी भाई आपसे बात करेंगे। जी बीएफटी भाई, ओवर टू यू थैंक सर। यू सर। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। अब नश्चित करें सर उनका। और नाम लो ना, पीटीआई पीटीआई केपी के कहोगे तो बोलेंगे सर। अच्छा, पीटीआई केपीके आपका म्यूट लगा हुआ है। वेलकम, आप हमारी ब्रॉड पे आए। वेलकम पीटीआई केपीके। थैंक यू, शुक्र है भाईजान। सलामुन सलामुन लाला सलामुन। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी, आप सुनाएं, आपके हल्के में क्या हो रहा है? आपका ग्राउंड पे कैसा है? क्या माशाल्लाह पीटीआई की सिचुएशन कैसी है ग्राउंड पे? पीटीआई माशाल्लाह यहाँ पे तो बहुत मजबूत है, पहले से बहुत ज्यादा मजबूत है। पहले भी पीटीआई का एमएनए बाहर जमान था, पोजीशन इंशाल्लाह आजकल इससे ज्यादा मजबूत है। जबरदस्त। हमारे लायक कोई खिदमत हो, हम यहाँ ओवरसीज से अगर आपके हल्के में या पीटीआई की कोई मदद कर सकते हैं, आपके ख्याल में हम ओवरसीज क्या कर सकते हैं? बस ये सोशल मीडिया पे जो हो रहा है, जो दिखा रही है, बस ये बहुत अहम है, बहुत ज़्यादा है इनके लिए, क्योंकि हम तो मीडिया बिल्कुल है ही नहीं, अगर है तो बिकाऊ मीडिया है। बस सोशल मीडिया पावर है यहाँ पर, जो हमें मुश्किल लगते हैं या नज़र आते हैं हम आपसे शेयर करेंगे, आप आगे शेयर करेंगे, इंशाल्लाह सारे मुश्किल हल हो जाएंगे। अभी तो यहाँ थोड़ी सी अमन की भी वो फिजा ठीक नहीं है, बहुत सी मुश्किलात है, लेकिन आगे देखेंगे क्या होता है। करेगा। हम ये सर एक ये छोटा सा हमारा मैसेज है पीटीआई भाई, केपीके, एक छोटा सा मैसेज है, वो हम आपके साथ शेयर करते हैं, क्योंकि आप पाकिस्तान में रहते हो, तो अपने भाई बहनों से, कारोबार वालों से ये जरा शेयर करना। हम तो यहाँ ओबीसी फंडिंग कर रहे हैं, ओबीसी आप पाकिस्तान में हो, तो आई डोंट नो रेलिवेंट आपके पास है कि नहीं, मगर फिर भी ये छोटा सा मैसेज मैं क्विक कर देता हूँ। मेन मैसेज है, हमारे ओसी भाई हैं, वो आपको एक मैसेज देंगे, तो वो अगर आप थोड़ा सा सुन लें। तो हमारा तो ये कि हम ये 2 टोन पॉलिसी हमने बनाई हुई है। नंबर 1 ptioverseas.com पे हम खान साहब के लिए फंड रेजिंग कर रहे हैं, ठीक हो, जितने हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी हैं। और जो अगर आपके सुनने वाले सुन रहे हैं उनके लिए है, जो गल्फ में बैठे हुए हैं या बाकी जगह पे हैं, तो वो पीटीआई ओवरसीज पोर्टल पे वो डोनेशन कर सकते हैं। थर्ड ऑप्शन इनकी है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड पे, और वहां जाके अगर आज़रबाईजान की कंट्री वो चूज करते हैं, तो जो भी वो डोनेशन देंगे फॉर 5 pound to 4,000, वो डायरेक्ट खान साहब के पास ओबीसी उनकी लीगल टीम को इंशाल्लाह मिल जाएगी। बाकी हमारा जो सेकंड मैसेज है वो ओसी भाई आपको बताएंगे, जो आपके लिए केपीके में रेलेवेंट है, तो उसको अगर आप समझने की कोशिश करें, और जैसे ही मैसेज खत्म होगा आप ओसी भाई से, मुझसे या नजर भाई से कोई क्वेश्चन भी कर सकते हैं। ठीक होगा केपी भाई? मैं भी म्यूट पे जाऊंगा, ओसी भाई बात करेंगे, आप उनकी बात सुनिए। जी, ओवर टू यू ओसी भाई। बीएफटी भाई। जी पीटी खान, पीटीआई भाई, क्या आपका है पीटीआई केपीके? जी जी, मोस्ट वेलकम सर, हमारी ब्रॉड पे आप आए। तो आपके लिए ये मैसेज है, हम तो ये एक कैंपेन चला रहे हैं, तो हेयर इज अवर मैसेज। हम जो ओवरसीज पाकिस्तानी यस सर। रेमिटेंसेस पाकिस्तान भेजते हैं, जो ज़र मुबादला की सूरत में जिससे ये मुल्क चलता है, बेसिकली ये किसी आईएमएफ की डील से या किसी वर्ल्ड बैंक की डील से पाकिस्तान का निज़ाम नहीं चलता। ये उस पैसे से चलता है जो हम देश निकालों ने जो पैसा पाकिस्तान भेजना होता है। यानी कि आप देखें खान साहब के आखिरी जो साल था उसमें मेरा ख्याल है ये अराउंड 30 बिलियन तक दी गई है ये फिगर जो है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो पिछले साल ये रिमिटेंसेस जो हैं, अब जाहिर है जब से इन्होंने रेजिम चेंज ऑपरेशन किया और जिस तरीके से ये सारा सिलसिला ओवरसीज के सामने आया है, तो ये अब रेमिटेंसेस कम हो रही हैं, यानी पिछले साल, लेकिन फिर भी ये इतनी कम नहीं है कि आप किसी तरीके से इस माफिया सिस्टम को जो कहते हैं कि शिकंजे में जकड़ना आप जकड़ सके, इतनी नहीं है। यानी ये पिछले साल थी 19.3, यानी 19.3 बिलियन
डॉलर की जो ज़र मुबादला है ये ओवरसीज पाकिस्तानी ने पाकिस्तान भेजा है। तो अभी वासी भाई आप बात कर रहे थे मिडिल ईस्ट की, बिल्कुल आपकी बात को मैं सेकंड करता हूँ, बल्कि इसमें सबसे ज्यादा जो पैसा भेजते हैं वो आप लोग भेजते हैं। यानी आप समझ रहे हैं कि 13 बिलियन इस 19.3 के अंदर 13 बिलियन डॉलर तो सिर्फ ये मिडिल ईस्टर्न कंट्री से जाता है, सऊदीया से, यूएई जो आपकी जीसीसी कंट्री है उनसे और सऊदीया से, यानी 13 बिलियन तो वहां से जाता है। तो ये जो मैसेज है ये वहां ज्यादा प्रोलिफरेट करने की जरूरत है इसको, एज कम्पेयर टू, ठीक है यूरोप यूएस में भी है, लेकिन एज कम्पेयर टू यूरोप यूएस से ज्यादा उनको प्रोलिफरेट करने की जरूरत है कि आप अगर अगले 2 माह के लिए कम से कम, हमने मान लिया, ये बात तस्लीम कर ली कि हमारे वो भाई परदेश इसलिए काटते हैं कि अपनी फैमिलियों को पीछे सपोर्ट कर सके, नो डाउट, लेकिन अगर 2 माह के लिए अगर हम इसको कम कर सके, इसको कट कर सके, राइट, यानी 50% तक अगर ये रेमिटेंसेस ले जाएं या बिल्कुल कम कर सके, जो देख सके हम के अगले 2 माह के लिए हम थोड़ी सी इसको अपने आप को मैनेज कर लें विदाउट, जिसे कहते हैं कि रेमिटेंसेस, जो फैमिली है हमारी पाकिस्तान में। तो दूसरा जो हमारी पाकिस्तानी बहन भाई हैं, हमारे जो पाकिस्तानी फैमिलीज हैं हमारी, उनसे ये रिक्वेस्ट है कि आप अगर मुमकिन हो तो अगले 2 माह के लिए आप अपनी जो सानवी जरूरत की जो भी चीजें आपकी जो सेकेंडरी नेसेसिटीज है, ओसी भाई 1 सेकंड, कुत्ते बिल्ले बहुत घूम रहे हैं हमारे इर्द गिर्द, तमाम दोस्त डबल टैप रखें। यूसी भाई आप जारी रखें। जी बिल्कुल, सारे गुजारिश है जी सारे यहाँ बहनों भाइयों से कि प्लीज डबल टैप, कीप टैपिंग, तो क्योंकि ये हमारी ब्रॉड भी ऐसा है कि इसको टारगेट बहुत किया जाता है, या शायद हम समझते हैं कि हम इनको वी आर हिटिंग देम एट राइट प्लेस, तो इस वजह से भी ये इनको तकलीफ बहुत होती है। बहरहाल एनीवेज, तो दूसरी हमारी सर ये मैं गुजारिश कर रहा था कि आपकी जो सानवी जरूरत की चीजें हैं, मिसाल के तौर पे आपने कोई टेलीविजन लेना है, आपने कोई रेफ्रिजरेटर लेना है, आपने वॉशिंग मशीन लेनी है, कोई सिलाई मशीन लेनी है, कोई यानी ऐसी तमाम चीजें, कोई जूता, कपड़ा, ज्वेलरी, फर्नीचर, घर की कोई मरम्मत का सामान, ये यानी कोई ऐसी चीज जो आप समझते हैं कि अगले 2 माह में आपका गुजारा उसके बगैर हो सकता है, ठीक है ना। हमारी भी होती है, मैंने मतलब बहुत सी ऐसी चीजें मैंने लिस्ट बनाई है जो मैं लेनी है, लेकिन हम कहते हैं यार चलो गुजारा हो रहा है, इसको नेक्स्ट मंथ देख लेंगे, उससे अगले अभी ठीक है नहीं चेंज करते यार, गाड़ी अगले 2 महीनों में नहीं करते। तो आपकी वो तमाम चीजें जो आप समझते हैं, ईमानदारी के साथ आप समझते हैं कि 2 माह में कोई आसमान नहीं गिर जाएगा आपके ऊपर, तो बराए मेहरबानी उनको आप मुलतवी कर दें, ताकि आपका बाइंग एंड सेलिंग का जो वॉल्यूम है, ठीक है, पाकिस्तान में जो खरीदो फरोख्त का जो जैसे कहते हैं हजम है, वो कम हो जाए। तो इससे क्या होगा, इक्तिसादी जो एक्टिविटी कम होगी तो इनकी मईशियत नीचे जाएगी, जब मईशियत नीचे जाएगी तो उससे फिर इनको जिसे कहते हैं कि इनके पाँव के नीचे, वो एक दफा फजलुंडे ने बयान दिया था कि मैं जमीन गर्म करूंगा, तो अल्लाह के फजल से इन बगैरतों के, इन माफिया सिस्टम के, इन जो गद्दार फौजी हैं, इनके पाँव की इंशाल्लाह ताला ये जमीन गर्म होगी इनसे। जी ओवर टू यू सर। वासी भाई जी, पीटीआई केपीके भाई, ये मैसेज है हमारा, बीएफटी भाई की भी आपने बात सुनी, तो आपका कोई क्वेश्चन हो तो हम यहाँ पे इंशाल्लाह उसका आपको जवाब देंगे। जी फिलहाल तो मैं इसको नहीं समझ चुका हूँ, बस बाद में इससे रब्ता करके पता करूंगा इनकी, अगर जो क्वेश्चन है तो फिर आपसे इस तरह करूंगा। यानी आपके लिए ये ऐसा है, चले मैं मजीद इसको थोड़ा सा आसान कर देता हूँ आपके लिए। हमारा मैसेज ये था, आप हमारे जो पाकिस्तानी भाई हैं, हमारी बहनें हैं, उनके लिए हमारा मैसेज ये है कि आप अगले 2 महीने जो ख़रीदारी है ना वो कम करें। मेरी बात आप समझ रहे हैं, अगर आप लाख रुपए महीने का खर्चा करते हैं तो आप कोशिश करें कि आप वो 50,000 रुपये करें, यानी बचत करें अपनी, यानी खर्चा ना करें, चीज़ें ना ख़रीदें। कोई आपने टीवी लेना है, कोई साइकिल, इस तरह की चीज़ें जो आप की उस तरीके से फौरी ज़रूरत नहीं है, तो उसको कम करें, ताकि इनको मुआशी तौर पे हम जो है इनको स्क्वीज़ कर सकें। मेरी बात आप समझ रहे हैं ना, इनको शिकंजे में ला सकें। ये जो इस वक्त रजीम है जुल्म की, हमारे ऊपर अंधेरी रात छाई है। जी जी बिल्कुल सर, ये बीएफटी भाई को क्या इनको पश्तो में भी समझा दें, वो जो क्या पता लैंग्वेज बैरियर थोड़ा सा आ रहा हो। लैंग्वेज का तो पता नहीं था, ठीक बस समझेंगे। हाँ, पश्तो खान साहब आपको कोई मसला नहीं है, लाला सी
नहीं लिंग्विज का लाला कोई मसला नहीं है, समझ आते हैं। जी जी, लाला को सारी उर्दू आती है, मगर कोई मसला नहीं है, मैं आपको फॉलो कर लेता हूँ लाला। फिर मैं कोई भी आपका क्वेश्चन होगा आप मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं, मैं इंस्टाग्राम पे आपसे रब्ता कर लूंगा। ठीक हो गया मेरा भाई? ये आपका इंस्टा अकाउंट है केपीके भाई? नहीं बस सिर्फ यही अकाउंट। अच्छा अच्छा पीटीआई चलो के मेरी जान, पीटीआई के केपी के लाला, मेरी एक गुजारिश है आपसे। आपको पता है इस टाइम पे पाकिस्तान में ज़्यादातर खैबर पख्तूनख्वा वाली साइड पे ये लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि